اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ملاقات امام زمانہ علیہ السلام، یعنی ان شخصیتوں کے سلسلے سے کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کی، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر ان شخصیتوں میں وہ کون سی کوالٹیز، وہ کون سے یعنی چیزیں تھیں کہ جس کی بنا پر یا ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ رہی ہوئی کہ امام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں کہ امام سے اگر ہم اپنا رابطہ اور مضبوط کرنا چاہیں، بھلے ہی ملاقات نہ ہو یا ملاقات بھی کرنا چاہیں تو کون سے اعمال، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک مشہور شخصیت کہ جن کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، جناب سید بحر العلوم۔ یہ نام اکثر آپ نے مجالس میں بھی علماء اکرام سے کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا ہے کہ آپ کی کیسی ملاقات ہوئی، خود آپ کی شخصیت، آپ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے اور کیسا کردار تھا آپ کا۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں یہی اس لیے کہ پچھلے بہت سے جو ایپیسوڈز گزرے ہیں اس میں ہم نے بہت سی ایسی باتیں جو امام سے متعلق رکھتی ہوئی تھیں ہم نے پوچھا تھا آغا سے، لیکن آپ سے ہم یہیں سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ خود اس شخصیت کے سلسلے سے پہلے ذرا روشنی ڈالیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ آئیں گے کہ کیسے ملاقات ہوئی اور کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم ایک مختصر سی یاد اپنے وقت کے امام کے بارے میں کر رہے ہیں۔ مجھے جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، ان کا نام سید محمد مہدی جی، جو مشہور ہیں بحر العلوم سے۔ بحر العلوم ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے جی، جو ابھی عرض کروں گا کہ کس نے دیا۔ اچھا، ان کا نام سید محمد مہدی ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جی، ان کی والدہ کو اگر دیکھیں تو ان کی والدہ کی جانب سے ان کا نسب جو ہے مجلسی اول پر ختم ہوتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے مجلسی اول ان کے نانا ہوئے۔ یعنی ہم جو سنتے ہیں علامہ مجلسی، احسن، ان سے پہلے بھی مجلس اول علامہ مجلسی کے والد ہیں، جن کا نام محمد تقی مجلسی ہے۔ جی، جو علامہ مجلسی ہم لوگ کہتے ہیں وہ محمد باقر مجلسی ہیں۔ جی، ان کے والد محمد تقی مجلسی سید بحر العلوم کی ماں کا نسب ان پر ختم ہوتا ہے، یعنی یہاں تک سلسلہ ہے۔ جی، پس باپ کے لحاظ سے اولاد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، ماں کے لحاظ سے یہ نسب جاتا ہے محمد تقی مجلسی اول کی جانب۔ ٹھیک۔ ولادت اگر ان کی آپ دیکھیے تو ماہ شوال میں ان کی ولادت ہوئی 1155 ہجری میں، 1155 ہجری میں، اور ولادت کی جگہ بھی بہت مبارک ہے، کربلائے معلیٰ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ پس والد، ماں اور جائے ولادت کربلائے معلیٰ، یہ ہیں سید مہدی بحر العلوم۔ جی، ابتدائی تعلیم جو سید مہدی بحر العلوم نے حاصل کی وہ ہمارے یہاں بھی دستور ہے، ابتدا میں قرآن پڑھنا اور خط و کتابت لکھنا، یہ انہوں نے اپنے والد سے اس تعلیم کا آغاز کیا، اور ان کے والد بھی برجستہ عالم تھے۔ انہوں نے سید بحر العلوم کی تربیت میں
کوئی کسر نہیں رکھی. اچھا. لہذا بہترین طریقے سے تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے والد جو تھے وہ درس خارج کہتے تھے. ہم اپنے ناظرین کے لیے عرض کریں کہ جب حوزہ علمیہ کی پڑھائی ایک بہت انتہا کے مرحلے پہ پہنچتی ہے تو وہاں کے بعد ایک مجتہد آتا ہے. جی. وہ دیگر مجتہد کے نظریات بتاتا ہے، ان کی دلیلیں. وہاں کتاب نہیں ہوتی درمیان میں. اچھا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں درس خارج. خارج. آغا سید مہدی بحر العلوم ابھی بالغ ہی ہوئے تھے کہ درس خارج میں جانے لگے. اپنے والد کے درس خارج میں جاتے تھے اور 5 سال کی مدت میں، یعنی درس خارج میں جب 5 سال گئے تو 5 سال کی مدت میں سند اجتہاد اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. سید مہدی بحر العلوم یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس مباحثے میں پہنچتے تھے. ہاں، یعنی اس درس خارج میں پہنچے. تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے آپ نے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. یعنی یہ کہا جائے کیا ان کی تقلید ہو سکتی تھی؟ ہاں، یعنی ایک مجتہد تھے. مجتہد بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. جی. مجتہد کبھی کبھار اب وہ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سے کہ مجتہد متجزی ہوتا ہے، یعنی کتاب الطہارت پہ اس نے اجتہاد کیا، کتاب الصلاۃ پہ کیا، کتاب الطہارت کے ایک مسئلے پہ کیا. لہذا یہ خود ایک الگ موضوع. جی جی ایک الگ یعنی مجتہد ہو گئے تھے. جی تقریباً. یعنی دیکھا جائے آپ نے کہا کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور درس خارج میں اور 5 سال یعنی 18 19 20 کے اندر ہی جو ہے 18 19 سال کی عمر میں یہ ذات درجہ اجتہاد پر فائز تھی. سبحان اللہ. اگر ان کے اساتذہ کو میں عرض کروں، چونکہ ایک بیوگرافی عرض کر دوں اختصار کے ساتھ. اس کے استاد ہاں، آغا سید مہدی بحر العلوم کے محمد باقر وحید بہبہانی ان کے استاد، شیخ یوسف بحرانی ان کے استاد، اور اسی طرح مہدی فتونی، سید صادق آل یاسین، یہ اساتذہ ہیں آغا سید مہدی بحر العلوم کے. جی ٹھیک. شاگردوں کی فہرست میں بہت اختصار سے بیان کروں، وگرنہ اگر شاگردوں کی فہرست بتاؤں تو شاگرد بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے بعض نام ایسے لوں جنہیں ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. شیخ جعفر کاشف الغطا، جی جی ان کا نام مشہور ہے، یہ سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں. اسی طرح ملا احمد نراقی، استاد اخلاق، یہ بھی سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں. اسی طرح سید جواد عاملی، ان کی کتاب ہے مفتاح الکرامہ، علم فقہ پر بڑی اچھی کتاب ہے، وہ بھی شاگرد ہیں کس کے؟ سید مہدی بحر العلوم کے. فض استاد، شاگرد، والد، ماں، کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم کتابیں انہوں نے تربیت کی، جیسے مصابیح، حاشیہ محقق حلی کی کتاب ہے فقہ پر شرائع الاسلام، اس پر حاشیہ آپ نے لگایا، فوائد الاصولیہ، اس طرح کی اور متعدد کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی. چلیے آگا، بہت شکریہ. یہ ایک ضروری ہوتا ہے ناظرین کہ جس شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے امام سے ملاقات ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی نہیں ہو گئی، یہ بھی آگا انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہ بیک گراؤنڈ، ایک بایوگرافی ان شارٹ جو آپ نے سنی ہے. اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا موقع تھا کہ جب آپ کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جی آگا بیان فرمائیں. یہ بھی بہت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید مہدی بحر العلوم، چونکہ اس ملاقات کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے ایک مختصر داستان نقل کرنی ہوگی. سید مہدی بحر العلوم ابتدا سے بحر العلوم نہیں تھے، یہ ہمارے ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. میں آخر میں کلیئر کروں گا کہ بحر العلوم ہوئے کیسے. یہ سید مہدی تھے. ہاں، ان کا نام سید مہدی ہے. طباطبائی بروجرد، ایران میں ایک شہر، وہاں کے رہنے والے ہیں. اچھا. ابھی بحر العلوم ان کا نام نہیں تھا. بحر العلوم یعنی علم کا دریا. آسان کیا جائے اپنے ناظرین کے لیے، یعنی علم کا دریا، معمولی لقب تو نہیں ہے، بہت بڑا، یعنی علم کا دریا. یہ سید مہدی بحر العلوم جب درس پڑھتے تھے اور جب ان کے طلبگی کا زمانہ، جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے، اپنی زبان میں کہا جائے، جس زمانے میں درس و تدریس کیا کرتے تھے، ان کے ایک کلاس فیلو تھے. وہیں سے میں آپ کو نقل کروں گا کہ امام زمان کی ملاقات ان سے کیسے ہوئی، انہوں نے خود نقل کیا. اچھا. ان کے ایک کلاس فیلو ہیں مرزا ابو القاسم قمی. جی. وہ خود صاحب کتاب ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے.
ایک ہمارے حوزے میں ایک زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، اب بند ہو گئی، قوانین الاصول. یہ ابھی بھی شاید نجف اشرف میں کتاب رائج ہو اور وہاں پڑھائی جاتی ہو. مرزا ابو القاسم قمی اس کتاب کے رائٹر ہیں. قوانین الاصول یہ کلاس فیلو کس کے ہیں؟ سید مہدی بحر العلوم. جی سید مہدی بحر العلوم اور یہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اور یہ دونوں حضرات کافی دنوں تک نجف میں پڑھنے کے بعد جی مجتہد ہو چکے تھے. مرزا ابو القاسم قمی ایران لوٹ آئے، لیکن سید مہدی ابھی بھی نجف اشرف میں موجود تھے. اچھا ٹھیک. ان دونوں کا آپس میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا. جی. وہ ہوتا ہے دوستوں کے درمیان کہ رابطے ٹوٹے نہ. اس زمانے میں خط و کتابت کا سلسلہ تھا، لہٰذا ایک دوسرے کے حوال پرسی یہ لوگ خط و کتابت کے ذریعے کرتے تھے. ٹھیک. کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں مرزا ابو القاسم قمی نے دیکھا کہ لوگ سید مہدی کو بحر العلوم کہنا شروع کر دیا. ہوتا ہے آپ فلاں ملک میں یہ فلاں جگہ پر ایک بیگ آپ کا یہ لقب مشہور ہونے لگا، بحر العلوم بحر العلوم. جی جی. تو انہوں نے کہا اتنا بڑا لقب صحیح بات. سید مہدی کو کیسے دیا گیا؟ چونکہ یہ تو کلاس فیلو تھے نا. جی. کہ کوئی جانے نہ جانے میرے حال سے، میرا کلاس فیلو خوب جانتا ہے کہ میں کس کیٹیگری کا ہوں، کیا میرا گریڈ ہے. سید مہدی کو بحر العلوم کے یہ حسد کا مرحلہ نہیں تھا، یہ تعجب کا مرحلہ تھا. میں ناظرین کے لوازے کروں، ان کو ایسی کوئی حسد نہیں تھی کہ یہ بحر العلوم کہتے. ان کو تعجب یہ تھا کہ اس اتنے بڑے لقب سے ان کو کیسے نوازا جانے لگا اتنی جلدی. جی. انہوں نے کافی حیرت جتائی، کافی سوچنے لگے. بہرکیف ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اتفاق یہ ہوا کہ انہیں اتباعت عالیات کی زیارت نصیب ہوئی مرزا قمی کو. اچھا. اب یہ سفر زیارت کو نکلے، ہر جگہ کی زیارت کرتے کرتے جب نجف اشرف پہنچے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے امام کی زیارت کے بعد اپنے دوست سے ملاقات کرنے جائیں گے جو سید مہدی ہیں، اور وہ سوال ضرور کریں گے جو ان کے ذہن کو کھٹک رہا ہے. یہ کہتے ہیں جب میں سید مہدی کے گھر گیا تو میں نے علماء کا ایک مجمع سید مہدی کے گھر پر دیکھا. اب یہ تو نارمل پہلے ہی سے ان کے کلاس فیلو تھے، لیکن انہوں نے اب دیکھا کہ سید مہدی کو حلقے میں لیے ہوئے علماء بیٹھے ہیں. اور اس زمانے میں دستور تھا کہ جہاں چند علماء بیٹھتے تھے تو ڈسکشن ایک علمی موضوع پہ ہوتی تھی، اور پھر اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے تھاٹس لوگ بیان کرتے تھے کسی بھی مسئلہ فقہی پر. یہ مرزا قمی کہتے ہیں میں بھی جب پہنچا ان کے گھر پر تو یہی ایک فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، چھڑا ہوا تھا. لوگ اپنے اپنے نظریات دے رہے تھے، دیتے 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 یہاں تک کہ باری آئی سید مہدی بحر العلوم کی. اچھا ابھی ان کو معلوم نہیں کہ ہمارا دوست آ چکا؟ نہیں، آ چکا ہے، یہ معلوم ہے. لیکن یہ سن رہے ہیں بیٹھ کے نا، جیسے ایک درس ہو رہا ہے اور وہاں سب اپنے اپنے نظریات دے رہے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. ملاقات تو ان لوگوں کی ہو چکی. اچھا. یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحر العلوم کہاں سے ہوئے، کیونکہ ایک علمی ڈسکشن میں ہی ان کو پتہ چل پائے گا کہ بحر العلوم کہاں سے ہوئے. سمندر. احسن تم. جی. اب انہوں نے جب سب نے اپنے نظریات دے لیے تو اب سید مہدی نے جب اپنا نظریہ اس مسئلہ فقہی پہ بیان کیا تب مرزا قمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ واقعاً یہ بحر العلوم ہے. اچھا. چونکہ اس مسئلے پہ سب نے نظریہ دیا، لیکن جب اس ذات نے نظریہ دیا تو واقعاً اس کا نظریہ، اس کا تھاٹس، اس کی دلیل سب سے الگ تھی. اب ان کے لیے طے ہو گیا کہ بحر العلوم ہے. جی. لیکن اب بھی ایک سوال بچا ہے. کیوں؟ کہ کیسے ہو گئے آپ بحر العلوم؟ جی جی. چونکہ یہ دونوں معلوم ہے ساتھ میں پڑھتے تھے. اتفاق یہ تھا کہ مرزا قمی ان سے پڑھنے میں تیز تھے. اچھا. ہاں، چونکہ مرزا قمی نے خود ان کو کہا، پوچھا ان سے کہ آپ کے بارے میں نے سنا کہ آپ بحر العلوم آپ کو لوگ کہتے ہیں. مجھے تعجب ہوا، لیکن آج دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بحر العلوم ہوئے. لیکن میرا سوال جو آپ سے ہے جی وہ یہ کہ آپ بحر العلوم ہوئے کیسے؟ اچھا. چونکہ جب ہم دونوں ایک ساتھ ایک استاد کے درس میں جاتے تھے، چونکہ دونوں کلاس فیلو تھے، جی جی. جب ہم لوگ ساتھ میں جاتے تھے تو بہت سے ایسی بحث اور ایسی جگہ آتی تھی جہاں آپ نہیں سمجھتے تھے. میں آپ کو متوجہ کراتا تھا کہ استاد نے ایسے پڑھایا، ایسے سمجھایا. جی. اور آج آپ کے علم کا جو عالم دیکھ رہا ہوں تو واقعاً آپ بہت آگے ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا.
سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ یہ بھی مجمع ہے، چلا جائے تو پھر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے۔ بہرکیف مجمع جو تھا دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ اب صرف سید مہدی اور مرزا قمی یعنی دو دوست پرانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا قمی انتظار میں ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ آپ کے اندر جو علمی ترقی آئی ہے کیسے؟ کہاں سے آئی ہے انقلاب، یہ چینجنگ؟ یہ ایک بیگ جو ہے، آپ تو بہت غیر معمولی نہیں تھے میڈیم کلاس کے آدمی، لیکن ایک بیگ، یہ انداز آپ کا آ گیا۔ مرزا قمی نے کہا کہ میں آپ کو سید مہدی نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ ایک مرتبہ شب چہارشنبہ یعنی منگل کا دن جب گزر کے رات آئے تو شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات مسجد سہلا کی زیارت مشہور ہے شب چہارشنبہ کا۔ ایک بیگ میرے دل میں ہمیشہ میں جاتا تھا، لیکن میرے دل میں اس بار بہت زیادہ یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جاؤں مسجد سہلا کا۔ دل کو میں روک نہیں پا رہا تھا، ہوتی ایک کشش ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جی کہا کہ بہرکیف کسی طرح میں پہنچا مسجد سہلا۔ مسجد سہلا، اب یہ سمجھیے گا کہ بحر العلوم ہوئے کیسے۔ کہا مسجد سہلا جب میں پہنچا تو میں نے مقام صاحب الزمان، مسجد سہلا میں ایک جگہ ہے مقام صاحب الزمان، جو زائرین گئے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ کہ میں نے مقام صاحب الزمان میں دیکھا کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرما ہے۔ ابھی دیکھیں اس آنکھ میں وہ پاکیزگی تھی کہ اپنے مولا کو دیکھ رہا تھا۔ کہ میں نے حضرت کو دیکھا، میں نے سلام کیا۔ حضرت کا رخ قبلے کی جانب تھا، یعنی حضرت کا رخ ان کی جانب نہیں تھا۔ کہ میں نے سلام کیا، حضرت نے پیچھے مڑ کے وعلیکم السلام کہا۔ بہت معذرت کے ساتھ، آدمی تبھی کسی کو پہچانے گا جب کبھی دیکھا ہو۔ احسنتم۔ تو کیسے لگا کہ یہی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی وہ پاکیزگی، وہ نور جو امام وقت کی ہے وہ عام انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ شاید سید مہدی جیسی آنکھیں سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ذات امام زمان کی ہے۔ دیکھیں امام ایک نور ہے، اس نور کو پہچاننے کے لیے میرے نفس کی پاکیزگی کا ہونا ضروری، بہت ضروری، لہذا آپ نے پہچانا۔ اچھا، پھر یعنی اس کو کہا جائے، شاید میں آپ کے سوال کا جواب اور ایک واقعہ ہلکا سے ایک میں عرض کروں کہ مثلا ایک موقع تھا، آپ نے پتہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابو بصیر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد مدینہ میں آئے۔ امام نے فرمایا ابو بصیر لوگوں سے پوچھو کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابو بصیر نے سب سے پوچھنا شروع کیا، تم نے امام باقر کو دیکھا، تم نے امام باقر کو دیکھا؟ سب نے کہا کہ ہم نے امام باقر کو نہیں دیکھا، جبکہ امام باقر وہیں پر موجود تھے۔ اسی اثنا میں ابو ہارون مکنوف ایک نابینا صحابی آیا، امام نے پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو دل میں ہوتا ہے نا کہ ارے آنکھ والوں نے تو آپ کو دیکھا نہیں، یہ نابینا شخص ہی کیسے آپ کو دیکھے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہارون سے پوچھا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ تو ابو ہارون کا جملہ تھا، کہا کہ وہ نور جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہو اسے کون نہیں دیکھ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ امام کی دید بصارت سے زیادہ بصیرت سے ہوتی ہے۔ تو یہ فرما دے، لہٰذا انہوں نے دیکھا، مولا تشریف فرمایا، سلام کیا، جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا سید مہدی آگے آؤ۔ اچھا، بلایا اپنی جانب۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ ادب کا خیال کیسے کیا جائے۔ وقت کا امام بلائے، سید مہدی ایک دو قدم آگے بڑھے تعمیل حکم میں، پھر قدم رک گیا۔ کیسے حضرت کے اتنا قریب ہو جاؤں؟ حضرت نے فرمایا سید مہدی اور آگے آؤ۔ یہ کہتے ہیں دو تین قدم میں نے اور پھر بڑھایا، پھر اس کے بعد میں رک گیا۔ حضرت نے فرمایا سید مہدی جب بلایا جائے تو ادب آنے میں ہے، یعنی حضرت جانتے ہیں کہ کیوں یہ قدم رک رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سید مہدی کہتے میں مولا کے اتنا قریب ہوا کہ حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا
پھر سید مہدی مرزا قمی سے کہتے ہیں مرزا قمی، وہ جو تمہیں تعجب ہے نا کہ میں بحر العلوم کیسے ہوا، یہ سینہ جب اس معدن علم کے سینے سے ملا تو اس کے بعد پھر یہ سینہ علم سے پر ہو گیا۔ ہم یہیں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حیات دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں کو چومیں اور وہ نورانیت وجود امام کی برکتوں سے اپنے وجود کے اندھیروں کو بھی کیا کریں، ختم کریں۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آقا۔ اور دیکھیے ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین سوچ رہے ہیں، نہیں سوچ رہے ہیں تو یہ سوچیں گے وہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ ایک شخصیت اور امام سے جب ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ کی، تب آپ مجتہد ہو چکے تھے، علمی اچھا کارنامہ آپ کا پھیل رہا تھا، تو خالی یہی ایک چیز ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، تو آج بھی بہت سے عالم ہیں، مجتہد ہیں، آخر کچھ وجہ یعنی کچھ اور خاصیت ان کے اندر تھی جس کی بنا پہ امام نے کہا کہ آؤ ہمارے سینے سے لگ جاؤ؟ احسن، تم بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہمیں ان کوالٹیز کو بھی جاننا ضروری ہے جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جی، اور جس وجہ سے یہ حضرت کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ میں سید مہدی بحر العلوم کی تاریخ دیکھ رہا تھا، سب سے حسین چیز جو سید مہدی بحر العلوم میں تھی وہ ان کا اخلاق۔ کبھی کبھار ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے 2-4 کتابیں پڑھ لیا تو ہمارے اوپر کسی کا احترام واجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنے باپ کے سامنے بھی پیر پھیلا کر بیٹھے ہوں۔ یہ چیزیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سید مہدی بحر العلوم جب مومنین کے درمیان بیٹھتے تھے نا تو معلوم ہے کیسے بیٹھتے تھے؟ جس طرح ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں، سید مہدی بحر العلوم عام لوگوں کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو تشہد میں جس طرح بیٹھا جاتا اس طرح بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے یہ اخلاق ہی ہے۔ سید مہدی بحر العلوم سے جب بھی کوئی ملتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز میری گمشدہ تھی، میں نے پا لیا، جیسے ہوتا اپنا کوئی مل جائے۔ صحیح۔ سید مہدی بحر العلوم ایک شفیق باپ کی طرح نگاہ کرتے تھے۔ یہ کوالٹی سید مہدی بحر العلوم جو اخلاق حسنہ۔ جی، دوسری سید مہدی بحر العلوم میں جو بہت خاص چیز تھی وہ فقراء کا خیال، غریبوں کا۔ ہم وہ آپ کبھی سمجھتے ہیں کہ نمازیں خوب پڑھے، ہو سکتا ہے ہمارا پڑوسی بھوکا رہ جائے، یاد رکھیے گا آپ وہ درجے طے نہیں کر پائیں گے۔ دین پوری چیزوں کو کور کرتا ہے جی، دین ایک زاویے میں نہیں رہتا۔ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں دیکھ رہا تھا، ان کے میں نے نام لیا تھا، ان کے ایک شاگرد ہیں سید جواد عاملی جی، صاحب مفتاح الکریمہ، مفتاح الکرامہ۔ ایک مرتبہ سید مہدی کھانے کو بیٹھے، دسترخوان بچھا۔ اب پہچانی آدمی کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ دسترخوان بچھا، سید مہدی نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ سید جواد کو بلا لو، جی، ان کے اپنے شاگرد کو۔ سید جواد کے رات کے وقت کوئی سید جواد کے گھر جائے اور آواز لگائے تو سید جواد تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ سید مہدی کا کون ہے، خادم ہے، چونکہ آواز سے پہچانتے تھے۔ کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا استاد نے آپ کو بلایا۔ اچھا۔ اب یہ دوڑ کر پہنچے کہ اس رات کے پہر استاد نے کیسے بلایا؟ کہ جیسے ہی میں داخل ہوا تو کہا کہ سید جواد تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں میں تو بہت تعجب میں، پہلی مرتبہ اس انداز میں استاد نے مجھ سے بات کیا۔ میں نے کہا استاد خیریت تو؟ کہ تمہارا پڑوسی ہفتوں سے اس کی کمائی کم ہو چکی ہے، وہ دکانداروں سے قرض لے کر کھجور کھا رہا ہے، اور آج یہ حالت اس کی ہے کہ آج دکاندار نے اسے قرض بھی نہیں دیا، آج وہ اپنے گھر میں بھوکا ہے اور تم اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہو۔ سید جواد نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، کہا اسی وجہ سے میں تمہیں اتنا ڈانٹ رہا ہوں، اگر پتہ ہوتا تو شاید میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا۔ میری شکوہ و شکایت تم سے یہ ہے کہ کیسے تم اپنے ایک پڑوسی سے اتنا بے خبر رہے۔ دیکھیے کہاں نظر ہے، کہاں نظر، یعنی پڑوسی سے بے خبر کیسے رہے۔ اور شاید میں یہیں پر ناظرین سے عرض کروں، چونکہ ہماری لائف اسٹائل تھوڑا سے بلڈنگ والی ہو گئی ہے، کبھی کبھار ہمیں بغل کے فلیٹ والوں کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ پڑوسیوں کی جانب دھیان دینا، نہ اس جانب دھیان دینا ہم نیگیٹو پوائنٹ کی طرف جب ان کے گھر کیا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ان کی
مشکلوں اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کا پڑوسی ایک ہفتے سے بیمار تھا اور آپ کو خبر نہ ہو، تو آپ کو اپنے اوپر تقریباً ایک پشیمانی آنی چاہیے کہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے؟ ہاں، سید جواد سید مہدی کی کوالٹی ایک یہ، سبحان اللہ۔ دوسری کا اور کوالٹی ان کی معلوم ہے کیا؟ جی، رات کے پہر خدا سے راز و نیاز کرنا، رات کا ایک حصہ معین کریں۔ میں نے عجیب جگہ دیکھی سید مہدی کی، انہوں نے ایک مرتبہ حوزہ علمیہ نجف میں اپنا درس بند کر دیا، ایک بیگ اعلان ہوا کہ کل سے درس نہیں دیں گے۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا عالم دین کل سے اپنا درس بند کر دے، سارے طلاب پریشان کہ آغا نے یہ کیا کیا۔ اب کسی کی ہمت نہ پڑے کہ جا کے پوچھیں، ایک جو بہت قریبی تھا اس سے کہا پوچھو تو ریزن تو پوچھیں ان سے، آغا سے درس کیوں بند کر دیا۔ جب اس نے آ کر پوچھا تو سید مہدی فرماتے ہیں ایسے طلاب کے درمیان درس دینے کا فائدہ کیا جو رات کے پہر آرام سے سوتے ہیں اور اپنے خدا سے راز و نیاز نہیں کرتے۔ دیکھیں درس بند کر کے بھی ایک درس دیا ہے، دیا کہ یہ ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں ایک خاص وقت اپنے خدا سے راز و نیاز کے لیے نکالنا ہے، جی، ایتام و فقراء کا خیال کرنا ہے، لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آنا ہے۔ یہ وہ کوالٹی ہے جو میں نے بڑے اختصار سے سید مہدی کے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اگر ایک چیز اور ذرا سا کلیئر کیجئے کہ ٹھیک ہے آپ بڑے یعنی عالم تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ اتنے جو طلاب بیٹھے ہوئے ہیں سب رات میں جاگتے یعنی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ احسن، جی جی، یہ بھی سوال آپ نے بہت اچھا کیا، چونکہ سید مہدی کی خاصیت جو اپنے شاگرد کو بلا کر ڈانٹ سکتا ہے کہ تم رات میں غربا کا خیال نہیں کر رہے، تم نہیں گئے، تو معلوم ہے کہ وہ غافل نہیں ہے، وہ راتوں کو نہ جانے کہاں کہاں کس کس دروازے پر روٹیاں پہنچا کے آ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے کہ نجف کے سارے گھر خاموش ہیں، طلاب کے اندھیرا ہے، خاموش ہیں، کوئی راز و نیاز، چونکہ راز و نیاز کرنے والے گھر میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، جی جی، یہ لوگ اپنے خدا سے راز و نیاز نہیں کر رہے ہیں، تو سید کو معلوم ہے۔ دیکھیے میں پھر عرض کروں، علم حاصل کرنے میں آپ خوب کوشش کرو، لیکن یہ علم بغیر توسل کے حاصل نہیں ہوگا۔ بے شک آپ کی محنت ہے، یہ ضروری ہے، لیکن ہر محنت کے بعد آپ کو ذات حق تعالیٰ سے ایک توسل، ایک راز و نیاز بہت ضروری ہے۔ اگر بہت بہت تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک کیفیت پیدا ہو گئی آپ نے جو اس شخصیت کے سلسلے سے بیان فرمایا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ناظرین آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس شخصیت کے سلسلے سے اور بھی بہت کچھ سنا جائے، اور لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری کہ ہمیں اپنے پروگرام کو اپنے وقت میں تمام کرنا ہوتا ہے، حالانکہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو کسی ایک اور محترم شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کہ خود ان کا کردار کیسا تھا، ان کے اندر کیا کوالٹیز تھیں، اور امام کی کس موقع پر اور کیوں ملاقات ہوئی، اور اس شخصیت کی امام سے ملاقات سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا مگر وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا، اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔